اگر کسی انسان کے روزے رمضان کے کچھ روزے چھوٹ گئے ہیں کسی عذر شرعی کی بنا پر، کسی بھی عذر شرعی کی بنا پر کسی کے روزے اگر چھوٹ گئے ہیں، 2 روزے 4 روزے 6 روزے 1 روزہ کچھ بھی ہو، رمضان گزر گیا، شوال کا مہینہ آیا اور وہ شوال کے 6 عیدی روزے رکھنا چاہتا ہے، 6 روزے رکھنا چاہتا ہے۔ اب آجا یہ 6 روزے جو رکھنا چاہتا ہے، کیا رمضان کے چھوٹے ہوئے روزوں کی قضا مکمل کر لے پھر یہ نفلی روزہ رکھے، شوال کا نفلی روزہ رکھے، یا کہ نفلی روزہ شوال کا رکھ لے اور رمضان کے چھوٹے ہوئے روزوں کی قضا بعد میں کر لے گا؟ آیا اس میں صحیح قول کیا ہے؟ قضا روزے چھوڑ کر کے مؤخر کر کے کیا شوال کے نفلی روزے رکھ سکتا ہے؟ کہ اگر وہ رمضان کا روزہ قضا نہیں کر پا رہا ہے تو شوال کا روزہ رکھنا بھی اس کے لیے جائز نہیں ہے؟ ایک مسئلہ ہے۔ تو اس سلسلے میں اہل علم کے 2 قول ہیں۔ ایک تو یہ ہے عقلی طور پر کہ من صام رمضان، جس نے رمضان کا روزہ رکھا پھر اس نے پھر اس نے 6 روزے اور رکھے شوال کے، تو اس نے گویا کہ سال بھر کو روزہ رکھا۔ اس حدیث سے بظاہر یہی معلوم ہوا کہ جب فرض نہیں مکمل ہوگی، فرضی عبادت یا فرضی روزہ نہیں ابھی پورا ہوا ہے، تو نفلی روزے سے کیا فائدہ ہوگا؟ اسی لیے اہل علم کی ایک جماعت ہے جو کہتے ہیں کہ اس کے لیے قضا کرنا ضروری ہے، قضا کر لے، اور قضا کے بعد ٹائم ملتا ہے تو وہ روزہ شوال کے روزہ رکھے، اور نہیں ملتا تو چھوڑ دے، کوئی بات نہیں، نفلی روزہ ہے۔ بہرحال قضا کرنا اس کے لیے ضروری ہے، پھر اس کے بعد وہ روزے کی نفلی روزے رکھ سکتا ہے۔ ایک قول یہ ہے۔ حنابلہ نے اسی قول کو اختیار کیا ہے، حنابلہ اسی قول کو اختیار کیے ہیں کہ نفلی روزے کے لیے، شوال کے روزے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے رمضان کے روزے قضا کر لے، اس کے بعد نفلی شوال کے روزے رکھے۔ ایک قول تو یہ ہے۔ دوسرا قول اکثر اہل علم کا ہے، اور اس سلسلے میں بہت ساری تصنیفات بھی ہیں۔ دبئی کے متحدہ عرب امارات کے مشائخ میں سے، بڑے مشائخ میں سے بعض شیوخ نے اس سلسلے میں پوری ایک مکمل کتاب لکھی، اور وہ کتاب مطبوع ہے، عربی میں ہے، دارالبر سے چھپی اور پورے امارات میں اہل علم تک پہنچائی گئی، جس میں اس مسئلے کو واضح کیا گیا مدلل انداز میں کہ اگر کسی انسان کے رمضان کے روزے کچھ شرعی عذر کی بنا پر چھوٹ گئے ہیں، جیسے کچھ نہیں تو کم سے کم عورتیں جو ہوتی ہیں، عورتوں کے روزے عام طور پر چھوٹ جاتے ہیں، کسی کے زیادہ کسی کی کم، کیا عورت اسی میں شامل ہے شرعی عذر میں؟ اب وہ 2 پہلے رمضان کے روز چھوٹے ہوئے روزے قضا کر لے پھر وہ کرے؟ تو یہاں بڑی جماعت جو اہل علم کی ہے، اور جو یہاں شائع کیا گیا اور مسئلے کی تحقیق پیش کی گئی، وہ اکثر اہل علم کا خیال یہی ہے کہ اگر سب سے افضل تو یہی ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے توفیق دی، استطاعت ہے، ٹائم ہے، تو آپ رمضان کے روزے چھوٹے ہیں قضا کر لیں، اس کے بعد نفلی روزے آپ رکھیں، افضل تو یہ ہے۔ لیکن اگر آپ کے اندر استطاعت نہیں اور یا وقت نہیں اور آپ دونوں نہیں رکھ سکتے، تو اکثر اہل علم کے نزدیک آپ شوال کے 6 روزے رکھ لیں، اور رمضان کے روزے جو ہیں ان کے قضا کرنے کا اگلے رمضان تک اللہ نے آپ کو چانس دیا ہے، آپ تارک صیام نہیں ہیں، ارادہ رکھتے ہیں اگلا رمضان آنے کے پہلے پہلے کبھی بھی آپ سال بھر میں اکٹھا یا تھوڑا تھوڑا کر کے اپنے پورے روزوں کی قضا کر لیں، تو انشاءاللہ آپ کو رمضان کا روزہ بھی مل جائے گا، قضا پورا ہو جائے گا، اور اس طرح سے شوال کے 6 روزے بھی مل جائیں گے۔ اہل علم نے جو دلیل دی ہے اس میں ایک بڑی اہم دلیل یہ پیش کی جاتی ہے کہ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، اور اس کی وجہ کیا ہے دوستو؟ 2 دلیلیں۔ نمبر 1، کچھ فرائض ایسی ہیں جیسے رمضان کا روزہ، اس کے قضا کے لیے اللہ تعالیٰ نے چانس دیا ہے، فعدۃ من ایام اخر،
قرآن پاک کی آیت فمن کان منکم مریضا او علی سفر، ماہ رمضان میں اگر تم میں سے کوئی انسان سفر میں گیا یا بیمار ہو گیا اور رمضان کا روزہ نہیں رکھ پا رہا ہے، فعدۃ من ایام اخر، یہ غور کریں، فعدۃ من ایام اخر، تو کبھی بھی یہ لفظ دیکھیں، فعدۃ من ایام اخر، کبھی بھی دوسرے دنوں میں ان کی قضا کر لو۔ اللہ تعالیٰ نے قطعاً یہ نہیں ہمیں مکلف کیا کہ شوال کے بعد فوراً ہی عذر دور ہوتے ہی فوراً کر لو۔ بیمار تھے، رمضان میں چند روزے چھوڑ دیے اور رمضان میں آپ صحیح ہو گئے تو اللہ نے نہیں کہا کہ ہاں شوال میں فوراً اس کی قضا کرو، نہیں، فعدۃ من ایام اخر، اللہ نے فرمایا کبھی بھی جتنے روزے چھوٹے ہیں اتنے کبھی بھی تم سال میں پورا، فعدۃ من ایام اخر، یہاں اللہ تعالیٰ نے وقت نہیں محدود کیا، یہ موسع ہے، ہمیں پورے سال میں قضا کرنے کی، فعدۃ من ایام اخر پر غور کریں، تمہیں قضا کرنے کے لیے اللہ نے فرمایا بہت سارے ایام یارہ میں کبھی بھی تم کر سکتے، جب تمہاری مرضی سہولت ہو آپ قضا کر لیں۔ اب یہ دوسری چیز ہے، جتنی قضا کرنے میں جتنی جلدی کی جائے اتنا ہی افضل ہے، بہتر ہے، زندگی کے ٹھکانہ نہیں، موت کا ٹھکانہ کچھ نہیں، لیکن اللہ نے آپ کو اجازت دی ہے۔ نمبر 2، دوسری دلیل ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ اب آپ کیا تصور کر سکتے تھے، حضرت عائشہ جیسی دیندار، متقی، پرہیزگار، عالمہ، فاضلہ، دین کی فہم و سمجھ رکھنے والی خاتون، اللہ کے رسول جب تک زندہ رہے زندگی میں کبھی حضرت عائشہ نے روزہ نہیں رکھا شوال کا؟ آپ تصور کر سکتے ہیں؟ ام المومنین عائشہ جیسی عبادت گزار ام المومنین سے آپ یہ تصور کر سکتے ہیں کہ جب تک اللہ کے رسول زندہ رہے عائشہ نے کبھی شوال کے روزے رکھا ہی نہیں؟ میں نہیں سمجھتا کہ کوئی انسان ام المومنین عائشہ کے بارے میں سوچ سکتا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کہتی ہیں رمضان کے روزے ہمارے چھوٹے رہتے تھے، رمضان کے روزے ہمارے حالت حیض کی وجہ سے چھوٹے رہتے تھے اور ہمیں قضا کرنے کا موقع نہیں ملتا تھا۔ کیوں؟ نبی علیہ السلام گھر میں رہتے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہمیں قضا کرنے کا موقع نہیں۔ میں سوچی میں روزہ رکھ لوں، ممکن ہے اللہ کے رسول کو کسی بھی وقت ہماری ضرورت پڑ جائے، تو میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ضرورت کو سامنے رکھتے ہوئے میں قضا نہیں کر پاتی تھی، یہاں تک کہ شعبان آ جاتا تھا۔ جب شعبان کا مہینہ آ جاتا تھا تو میں کہتی نہیں، اب اس سے زیادہ تاخیر کی اجازت اللہ نے ہم کو نہیں دی ہے، اس لیے شعبان میں رمضان کے چھوٹے ہوئے روزوں کی ہم قضا کر لیتی تھیں۔ اب آپ بتائیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث، کیا حضرت عائشہ ازواج مطہرات، نبی علیہ السلام کی اور خاندانی عورتیں، یہ حضرت عائشہ سے ملنے جلنے والی عورتیں، ساری عورتیں جو تھی حضرت عائشہ کی طرح رمضان کا شوال کا روزہ کبھی رکھا ہی نہیں؟ یہ بات عقل میں آنے والی نہیں ہے۔ اسی لیے تو افضل تو اہل علم کے نزدیک، جمہور کے ہاں یہی ہے کہ وَسَابِقُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَاءِ، جنت حاصل کرنے میں وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، ہر اچھے کام میں سبقت کرنی چاہیے۔ وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ أُولَٰئِكَ الْمُقَرَّبُونَ، قضا ہیں ٹالے نہیں، فوراً آپ کر لیں، افضل تو یہی ہے قضا کر لیں، پھر اس کے بعد نفلی روزہ رکھ لیں شوال کے، اختلاف سے بچ جائیں گے، ثواب پا جائیں گے، جلدی آپ نے کیا۔ لیکن اگر کسی وجہ سے انسان قضا نہیں کر پا رہا ہے تو شوال کی فضیلت سے محروم نہ رہے، شوال کے روزے رکھ لے اور جتنا جب بھی موقع ملے گا وہ رمضان کے روزوں کی قضا کر لے گا، جیسے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کہا کرتی تھیں۔ یہی قول راجح ہے، یہی سی کی دلیلیں زیادہ مضبوط ہیں، اس کے علاوہ اور کچھ دلائل اہل علم نے پیش کیے ہیں، اگر کبھی اہل علم کو ضرورت ہو تو جو کتابیں یہاں تصنیف کی گئی ہیں متحدہ عرب امارات خاص طور سے علماء سلف نے جو شائع کی ہے ان کا مطالعہ کریں، ان کا پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ جس طرح سے رمضان کا روزہ ہمیں رکھنے کی توفیق دیتا ہے ویسے ہی شوال کے بھی اور دیگر نفلی روزوں کے بھی رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ دوستو، یہ نفلی روزوں میں کوئی کوتاہی نہیں ہونی چاہیے، اس کا بھی بڑا اجر و ثواب ہے، اور فرائض میں نقص اور خامی رہتی ہے تو انہی نوافل کے ذریعے اللہ تعالیٰ اس کی تکمیل کرتا ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ۔